कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे हैं बच्चों? देखो, आ रही है आवाज़? जल्दी जल्दी बता दिया करो क्योंकि सबसे बड़ा इशू इसमें वॉइस का ही होता है। मैं ठीक हूँ बच्चों, जस्ट मुझे बताओ आवाज़ आ रही है? ओके गुड। और सब कैसे हैं? कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था निमोनिया का, उसको आप लोगों ने रीड आउट किया? सबसे पहले मुझे कोई बताए कि निमोनिया की डेफिनेशन मुझे कोई बताए। कौन बताएगा? आज मिशेल मारिया मुझे बताएगी निमोनिया की डेफिनेशन। नेट से देख के नहीं बतानी, जो आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी आपने वही बताना है। तब तक जो है हमारा टॉपिक अपलोड हो रहा है। जी शैल, आई एम वेटिंग। टाइम नहीं लो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है? और साथ साथ मैं आप लोगों से सुनती जाऊँगी। बहुत कम क्यों हुआ? अरे अब ठीक है? तैयबा अब ठीक है बस? ओके, अच्छा तो मुझे जल्दी से मिशेल बताओ निमोनिया की डेफिनेशन। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा? रिमशा जावेद, मुझे बताओगे आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं? सब लोग जो है ना वो रेडी रहा करो कि जो किसी टाइम में किसी से कोई भी जो है वो क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है? मिशेल कहाँ चले गए? मिशेल को मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं मिशेल, अभी तक आपकी जो है वो डेफिनेशन हम तक नहीं पहुँची। जल्दी जल्दी, जस्ट मैंने जो है वो 15 मिनट्स रखे हुए हैं कि आप लोगों से क्वेश्चन आंसर जो है वो करनी है। उसके बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। और अभी तक सिर्फ 17 लोग प्रेजेंट हुए हैं। वालेकुम सलाम, जल्दी जल्दी आ जाओ। और रिमशा मैम कौन? अच्छा, रिमशा से पूछा था मैंने। गुड।
عشا نے بتایا کہ یہ ایک فون بوتھ کی طرح ہوتا ہے. ابھی بھی جس نے نہیں کل سنا ہوگا وہ دوبارہ یہ سن لے کہ یہ پلمونری فنکشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ لنگس کی ہم والیوم میجر کرتے ہیں. اس کے اندر اس میں جو ہوتا ہے ایک باکس ایئر ٹائٹ باکس ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بریتھ جو ہے انہیل کرو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکسہیل کرو. تو پھر ڈیورنگ انہیلیشن اینڈ ایکسہلیشن کے دوران ہم جو لنگ کا والیوم کیپیسٹی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ لنگ مین کے کس حد تک کام کر رہا ہے, اس میں کتنی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, گڈ. ابھی تک مشیل کی ڈیفینیشن ہم تک نہیں پہنچی تھی. کون بتائے گا ہمیں؟ افرا سے آپ بتاؤ ڈیفینیشن نمونیا کی. اور اس کے بعد جو ہے مہرین ہمیں بتائے گی اس کی کازز کیا کیا ہوتی ہیں, کون کون سی کازز ہیں جن کی وجہ سے نمونیا کا ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایگزیکٹ ہو سکتا ہے. جی مہرین کازز بتائے گی اور ابھی افرا صاحب جو ہے اس کی ڈیفینیشن بتائے گا. دیکھو اتنی دیر لگاؤ گے تو ہم لوگ پھر آگے تو نہیں چل سکیں گے. جی کازز, نمونیا کی کازز. اور ان میں سے کون جلدی سے ہمیں بتائے گا اس کے سائن سمٹمز کون سے, جو خاص 3-4 سائن سمٹم ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو اس طرح آن لائن ہو کے اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, میں نے ان لوگوں کی جو ہے نا وہ اٹینڈنس نہیں لگانا. مشیل سے کوشچن کیا اس کا مطلب شی از ناٹ دیئر. اس طرح کا آن لائن ہمیں نہیں چاہیے سسٹم. اور صرف یہ کون ہے افرا صاحب چیک کرو آج صرف 16 اسٹوڈنٹس ہی کیوں آن لائن ہیں, باقی سب کدھر ہیں؟ پوچھو ان سے اپنے گروپ میں. میرین نے کہا کہ مین کوز بیکٹیریا ہوتی ہیں. بیکٹیریا کے علاوہ مہرین جو اس کی کاز جو ہے وائرس بھی ہوتی ہے, فنگائی بھی ہو سکتی ہے, پیراسائٹس بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایڈیٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ نمونیا کاز کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ پازیٹیو ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو بیکٹیریا کے علاوہ وائرس ہے, نیموکوکائی, انفلوئنزا, مائکوپلازما, فنگائی, پیراسائٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ ابھی تک 17 لوگ ہیں. جی کیونکہ اس طرح ہم لوگوں کو بھی کلاس لینے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے یہ ریسپریٹری یونٹ کے امپورٹنٹ ٹاپکس چل رہے ہیں تو اس میں اور یہی انہی میں سے جو ہے بار بار کوسچنس آتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجتماع.
تو अस्थमा को कोई बताएगा, किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा ये क्या होता है? जी अनीसा, अनीसा से कभी भी क्वेश्चन नहीं किया। जी अनीसा, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैम हाइपर सेक्रेशन ऑफ म्यूकस ड्यू टू एलर्जीज। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये भी ठीक है कि इसकी वजह से जो होता है ये इसका हाइपर रिस्पॉन्स होता है किसी भी एलर्जीज को, किसी भी इरिटेंट को, उसके नतीजे में ज़्यादा म्यूकस जो होता है ये सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ यहीं पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारा जो है ना, ये ब्रोंकस है। तो इसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होती है तो उससे अस्थमा का अटैक होता है। मेरी ने कहा एक्यूमुलेशन और फ्लूइड हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ये मेहरीन ने क्या बताया हमें, इसके क्या साइन सिम्टम बताया हमें? ये हमारा ब्रोंकियल अस्थमा, एक दफ़ा हम इसको रीड आउट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो इसकी है उसमें जो मैंने लिखा है उसमें है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, characterized by attack of wheezy, breathless, sometime on exertion, sometime at rest, sometime mild, sometime severe होते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ होगी। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड है एस्थमा इज डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव। रिवर्सिबल इसको क्यों कहा गया है कि मेडिसिन लेने से ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और अपनी पहली हालत में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव है ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवे ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव। इसको इसलिए कहा जाता है कि जब किसी भी एयरवे के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ठीक है, क्यों? उसके ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वेरियस इम्यूनोलॉजिक एंड नॉन इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई। ठीक है, अब हम इसके जो है वो देखते हैं कि अस्थमा जो है वो बेसिकली इसकी इन्फ्लेमेशन होती कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अस्थमा का अटैक है हमारे जैसा हमने पीछे पढ़ा कि हमारे स्मॉल और जो लार्ज एयरवे हैं उनके ऊपर इसका अटैक होता है। मीन के जो लार्ज एयरवे है ना उनमें इतना मीन इफेक्ट नहीं होता, बट जो हमारे स्मॉल एयरवेज हैं जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, उनके ऊपर जो है जब अटैक होता है तो ये सीवियर अटैक होता है क्योंकि वो हमारे नैरो होते हैं एयरवेज। ठीक है, तो इनके ऊपर इजीली ब्लॉकेज हो सकती है इन्फ्लामेशन होने की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये ट्रेकिया है हमारा। ट्रेकिया के बाद जो हमारे ब्रोंकस हैं वो डिवाइड हो गए हैं टू पार्ट्स के अंदर। जैसे कल भी निमोनिया के लिए मैंने आप लोगों को उसकी पैथो बताई थी, तो अगेन मैं अब बताने लगी हूँ कि टू पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, आगे जो ब्रोंकस हैं ये फर्दर जो है सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। अब सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद ये जो है ये टर्शरी जो लाइन है, जो इसका पार्ट है उसमें डिवाइड हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकस। ठीक है, अब जो ब्रोंकस जो है वो टर्मिनल उसमें नेक्स्ट ये फोर्थ लेवल आप कह लें कि जो फोर्थ लेवल पे जाके वो आगे डिवाइड होते हैं उसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये मीन के टर्शरी लेवल तक वो ब्रोंकस ही उनको हम कहेंगे टर्शरी लेवल तक। उसके बाद जो फोर्थ लेवल उसका आएगा उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल जो है आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम आगे
जो कहते हैं कि ये एल्वियोलाइज हैं, ठीक है। और एल्वियोलाइज क्या करते हैं, ये हमारी गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। एल्वियोलाइज को हमने कल भी डिस्कस किया था डिटेल के साथ, तो आज फिर मैं, जिन्होंने नहीं कल सुना था प्रॉपरली, आज फिर मैं बताती जाती हूँ कि जो हमारे एल्वियोलाइज हैं ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, जो कि ब्लड जो है वो आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। तो ये क्या होती हैं, ये एल्वियोलाई के आउटर साइड पे कैपिलरीज होती हैं, जिनमें ये जो एल्वियोलाई हैं कैपिलरीज के अंदर जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, तो उसके अंदर जो हम ब्रीथ इनहेल करते हैं, तो ये एल्वियोलाइज जो होती हैं उसको ऑक्सीजन को उसमें कैपिलरीज में इंड्यूस करती हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो उसमें CO2 होती है, वो उसको अपने अंदर इनहेल कर लेती है एल्वियोलाई, और उसको जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो उसके साथ वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये गैस एक्सचेंज का सिस्टम है जो कि एल्वियोलाई के अंदर होता है, और उसके साथ ही जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट हमारे जो है उसमें लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद सारे बॉडी के अंदर ये शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो है ये तो हमारा उसमें ये एयरवे पैसेजेस थे जो जिनकी हम डेविएशन हमने देखी सबसे पहले कि जिनके ऊपर अस्थमा का अटैक होता है, किसी भी इरिटेंट का अटैक होता है, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी जर्म्स, ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अस्थमा की ये पैथो जो है कि ये जो एयरवे की इन्फ्लेमेशन है वो कैसे होती है। उसमें क्या होता है, ये देखिए, इसको देख लें, ये नॉर्मल है एयरवे, इसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, इसके मसल्स भी स्मूथ हैं, कोई टाइटनेस नहीं है, कुछ नहीं है। बट अब हम यहाँ आते हैं, कोई भी ट्रिगर, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एनीवन स्टिमुलाई, ठीक है, जो कि स्टिमुलाई का वर्ड्स हमने पीछे पढ़ा था। स्टिमुलाई का मतलब होता है कि कोई भी ट्रिगर, कोई भी इरिटेंट, कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ जो कि अटैक करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा लें जो कि अटैक करता है, ट्रिगर करता है, उसको इन्फेक्ट करता है हमारे एयरवे को, उसको हम स्टिमुलाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो कोई भी ट्रिगर है या कोई भी जो है ना जर्म्स है, जब वो एंटर होता है किसी भी एयरवे के अंदर, तो वो हमारी IG जो है ना उसको स्टिमुलेट करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। IG क्या करता है, ये IG करता है मास्ट सेल जो होते हैं ना उनके साथ बाइंड हो जाता है। मास्टर सेल क्या होते हैं हमारे, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो होते हैं ये मीन के ये इन्फ्लेमेशन को करने की वजह बनते हैं। जैसे हम कह दें कि WBC होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया किसी जगह पे गया तो WBC जो होते हैं ना उसके अगेंस्ट में अपने एग्जिस्ट शो करते हैं, जिसके नतीजे में जो है ना ये इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी जगह के ऊपर। तो जितने भी ये हम कह लें कि मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, ये जितने भी है ना ये सारे WBC की टाइप होती हैं, ये सारे उस वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो ये जो मेडिएटर्स होती है, जो WBC ये जो शो करते हैं, लाइक जिसको हम हिस्टामिन भी कहते हैं, इसमें रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ तक इसकी समझ आ गई आप लोगों को, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है। ये पहले भी मैं आप लोगों को बड़ी तफसील में बता चुकी हुई हूँ। तो अब ये हम देखते हैं कि ये जो लाइनिंग है एयरवे की, ये जो इनर लाइनिंग है ना, इसको हम बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग, ठीक है। तो जब कोई भी स्टिमुलाई को भी आके जो ट्रिगर करता है इसको, हमारे एयरवे को, तो जो सबसे अंदर वाली लाइनर होती है, ये म्यूकस लाइनर, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने के बाद ये रेड हो जाती है, स्वैलन हो जाती है, ठीक है। तो उसके साथ ही जब ये इन्फ्लेमेशन इसकी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वो म्यूकस है ना वो प्रोडक्ट होता है, वो इस वजह से कि कोई भी जो इसने ट्रिगर किया है तो उसके अंदर उसको जो है अपने अंदर उसको इनहेल कर ले। ये भी एक कुदरती निज़ाम है कि देखें जब वो सिक्रेशन बनती है, बेशक वो जो है उसको
بلاک کر دیتی ہے، لیکن اس میں اسی لیے تو ہم جو ہے وہ کوئی بھی یعنی کہ میوکس ہے جو پروڈکٹیو کف کے دوران، دیکھو جب ہم کف کرتے ہیں تو اس کے دوران جو ہے وہ جو اسپوٹم جو ہمارا پروڈکٹیو جتنا بھی ہوتا ہے یہ باہر آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کیونکہ اس کے اندر پروڈکشن کافی ساری ہوتی ہے جرمس کی، جس کو میوکس کے اندر اس نے جو ہے وہ لے لیا ہوتا ہے، جن کے ہم اگر پنجابی کا لفظ استعمال کریں جس میں کہتے ہیں ہڑپ کر جانا، تو وہ جو میوکس ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کف کے ساتھ ہی وہ ایزیلی باہر ہم نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ دیکھیں جب یہ سویلنگ ہو گئی تو یہ جو ایئر وے جو ہے یہ نیرو ہو گیا، بہت کم جگہ بچی یہاں پہ کہ ایئر کو انہیل یا ایکسہیل کیا جا سکے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ جب کیا ہوگا، جب یہ اس میں سویلنگ ہو جائے گی، ایئر وے ٹائٹ ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا، اس کے جو مسلس تھے وہ بھی ٹائٹ ہو جائیں گے، اس میں کیا ہوتی ہے وہ ہمیں پھر ڈیفیکلٹی بریتھنگ ہوتی ہے، ڈسنیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے جب یہ نیرو ہو گیا، سارا ایئر وے نیرو ہو گیا، تو اس کے آگے جو لائک ہم یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی یہ جو یہاں سے جب یہ بالکل یہاں پہ انفلاممیشن ہوگی اور یہ نیرو ہو گیا تو ایئر جو ہوتی ہے نا وہ یہیں پہ ٹریپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، تو اس کی وجہ سے ہمیں ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ ہوتی ہے، اور بعض اوقات وزنگ ساؤنڈ آتا ہے، وسلنگ ساؤنڈ بھی آتا ہے ہماری وائس کے ساتھ۔ اس کی اب آپ کو سمجھ لگی کہ بیسیکلی جو ہے وہ استھما کا اٹیک کیسے ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک اور چیز بتا رہی تھی کہ جب یہ سویلنگ ہو جاتی ہے، انفلاممیشن ہو جاتی ہے، انفلاممیشن ہونے کے بعد کوئی بھی مین کے جو ہوگا نا آبجیکٹ اس کے اوپر اگین جب کوئی پرسن جو ہے انہیل کرے گا کسی اور مین کے اس کو sorry، جب اس کو انہیل کر کسی اور آبجیکٹ کو انہیل کرتا ہے تو وہ فوراً اس کا جو ہوتا ہے نا ہائپر رسپانسو شو کرتا ہے۔ اپنا سے آپ کو پھر آواز نہیں آ رہی؟ اب دیکھو، اب آئی؟ اوکے، یہاں تک تو ہوگی ہماری پیتھو، ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جو کازز جو کہ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، اس کی جو پیتھو ہم پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ اس کی پیتھو کی جب یہ اس کی جو ہے انفلاممیشن ہو جاتی ہے تو اس میں ارلی سٹیج میں جو اس کے جو ہے نا سائن سمٹم اس میں جو ہوتے ہیں، اس میں پروڈکٹیو کف ہوتی ہے، میوکس ہوتا ہے، اور کنٹینیوسلی اس میں جو ہے کف رہتی ہے، لیکن وہ جو ہے 48 آورس کے دوران جو ہے اس کی کف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، بٹ اس کے بعد جو کرونک اٹیک ہوتا ہے مین کے جو لیٹ آنسیٹ ہوتی ہے اس کی، وہ 2-3 ڈیز تک کنٹینیو رہتی ہے، اور بعض اوقات تو 5 to 6 ڈیز تک بھی کنٹینیو رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پروڈکٹیو کف ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کازز، ان کے وہ کون سے ٹریگرز ہیں جو کہ اس کی وجہ بنتے ہیں استھما کی۔ اس میں ہے ٹریگرز ہیں فیکٹرز ٹینڈ ٹو پارٹیسپیٹ اور ایگریویٹ استھما ایکسربیشن، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے الرجیز ہو سکتی ہیں، الرجن جو ہیں وہ یہ نان الرجن بھی ہو سکتے ہیں، الرجن بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ہے فار ایگزامپل جو ہے پولن ہے، ایئر پولوشن ہے، یہ چیزیں تو آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ ان کی وجہ سے
جو ہے وہ ایزما ہوتا ہے. زیادہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ایزمیٹک اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، ڈسٹ کی وجہ سے جن کو الرجی ہوتی ہے جن چیزوں سے. ٹھیک ہے. اریٹنٹ جو ہیں ان کا ایکچوئل میں آپ کو بتاؤں کہ استما کی جو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایگزیکٹ کاز جو ہے نا وہ ان نون ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جسٹ کلاسیفائڈ کیا گیا ہے کہ یہ استما جو ہے نا ان چیزوں کو یہ ایئر وے کو مین کے اٹیک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں استما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں صرف کلاسیفائڈ کیا گیا ہے کہ جو جس میں الرجن ہو سکتے ہیں، اریٹنٹ ہو سکتے ہیں، ٹمپریچر ہو سکتا ہے، ایکسپائر ہو سکتا ہے یا اینیملس ہو سکتے ہیں. یہ صرف کلاسیفائڈ کیا گیا ہے. تو اس میں کیا ہے اریٹنٹ میں کیا آ جائے گا، اس میں تمباکو، اسموکنگ، اسپرے، یہ چیزیں آ جائیں گی کہ یہ بھی تو ان کے ان سے بھی تو الرجی ہوتی ہے نا لوگوں کو. جو یہ اریٹنٹ تو ہیں لیکن ان سے بھی الرجی ہوتی ہے، تبھی تو وہ جا کے اس کو ہائپر ریسپانسو جو ہے ایئر وے ہے وہ جو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ اوور بریتھ ہو جاتا ہے، بار بار سانس لیتا ہے، ایکسیل ٹائمنگ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ایسٹمیٹک اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹمپریچر، اس کے بعد پھر ویدر چینجز آ جاتی ہیں. اس میں بھی جو ہے جن کو استما کرونک ہو ان کے تو وہ بار بار اٹیکس ہو رہتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ استما جو ہے یہ لانگ ٹرم ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا یہ ایکسپوجر ٹو انفیکشن. محمد رضا اس لیے کہہ رہا ہے کہ جی میں آئی تھنک مجھے فیل ہوا ایک دن کہ رضا آپ کو تھوڑا استما کا پرابلم ہے نا. پتہ نہیں کیوں ایک دن مجھے ایسے لگا تھا، کیونکہ جن کو استما کا پرابلم ہے ان لوگوں کے فیس سے کچھ سائن سمٹم جو ہوتے ہیں نا وہ شو ہوتے ہیں. تو وہ مجھے آپ کے فیس سے ہو رہا تھا. تو اب پتہ نہیں، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا، لیکن مجھے صرف لگا تھا کہ آپ کو کوئی استمیٹک پرابلم ہے. ایکسپوجر ٹو انفیکشن ہے. اس کے بعد آ گیا اینیمل میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جن کے اکثر گھروں میں یہ کیٹس، ڈاگ، ہارسز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے بھی ان کے بھی جو پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کے بالوں کے اندر، تو وہ اگر انہیل کریں تو اس سے بھی یہ استما کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جو کیٹس ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے دیکھتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن جو ہے کلینکل فیچرز اس کے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہوں گے جنرل کلینکل فیچر کیا ہوں گے، اس میں ہم دیکھتے ہیں. یہ ہیں دا کلاسیکل مینیفیسٹیشن اور ڈزنیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہو جاتا ہے جب اس کے اندر ایئر ٹریپ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ساتھ ہی اس کے بیزنگ کی ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کف ہو جاتی ہے. اس کے بعد the episode of asthma is usually begin with the child feeling irritable, increasingly restless ہو جاتے ہیں. asthmatic child may complain headache, feeling and chest tightness، یعنی کہ وہ اس کی کمپلینس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ریسپیریٹری سمٹمس، مین کہ اگر ہم اس کے جیسے آسکلٹیشن کریں، انسپیکشن کریں تو ہمیں ریسپیریٹری میں کون سے سائن سمٹم ملیں گے. اس میں آ جائے گا ہیکنگ، آ جائے گا پروکسیمل ایڈیٹنگ، آ جائے گا. ہیکنگ میں کیا ہوتا ہے، ہیکنگ کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے اس کا؟ کیا ہوتا ہے نیزا؟ نیزا نے کہا جی میں. ہیکنگ کیا ہوتا ہے؟ پہلے نظام میں بتائے گی تب تک ہم آگے چلتے ہیں. اس میں جو ہے اریٹنٹ اینڈ نان پروڈکٹیو کاف ڈیو ٹو بیکٹیریا. انیزا نے کہا جی میں. بہرین کہہ رہی ہے نو میں. تو نیزا کو پتہ ہے نا، تو نیزا سے ہم پوچھ رہے ہیں نا، نیزا ہمیں بتائیں گی ہیکنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے اریٹنٹ ہے نان پروڈکٹیو کاف ہے ڈیو ٹو برونکیل ایڈیما. اب جو برونکیل میں جو ہے وہ ایڈیما ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروڈکٹیو کاف ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہوگی جو ہم جب میوکس جو ہے وہ مین کا ایکومولیٹنگ ہو رہی ہے اس کی، تو اس کے سے بھی پروڈکٹیو کافی ہی ہوگی.
उसके बाद accumulation of secretion stimulate cough that become rattling or productive like fruity clear कफ होती है। मीन अक्सर औकात जो है ना कि लोगों के मीन स्टमक से भी एक कोई टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें फ्रूटी स्मेल होती है जैसे, तो ये भी वही है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन हो जाएगी, बिजी चेस्ट, साइनोस्ट, नेल बेड्स एंड डार्क रेड कलर लिप्स, दैट वो लिप्स डार्क कलर रेड वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लूइश कलर में शिफ्ट हो जाते हैं जब इसमें सीवियर अटैक होता है। अफरा सियाब ने बताया है टू कफ इन अ शॉर्ट ड्राई मैनर। हाँ अफरा साहब ऐसा ही है, उसमें ये होता है मैं इसको थोड़ा सा मीन डिटेल में बता दूँ आप लोगों को। इसमें मीन के कोई अटैक हुआ उसमें कफ हुई, मीन का अटैक हुआ उसमें कफ होती है बट उसमें ज़्यादा टाइम तक उसमें शो नहीं होता कि इसमें कफ है। ठीक है, फर्स्ट मीन के जब अटैक होता है उसके बाद जो है फिर जो है वो अटैक होता है। ठीक है, जब उसमें सेकंड अटैक होता है तो सेकंड अटैक के अंदर उसमें जो होती है ना वो कंटिन्यूसली और ड्राई कफ होती है। मीन के उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कंटिन्यूसली अस्थमा के अटैक होते हैं और उसमें जो वो फर्स्ट अटैक में कफ नहीं होती, सेकंड में उसमें कंटिन्यूसली और ड्राई कफ होती है और जो है उसके बाद फिर स्पूटम के साथ हो जाती है, लेकिन थोड़े देर के बाद फिर वो ड्राई में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये है कि है इसमें। क्योंकि कुछ टाइम में उसमें आप समझते हो कि उसमें हमें जो है वो कफ खत्म होगी, बट वो कफ खत्म नहीं होती, बाज़ औक़ात तो कम हो जाती है, बाज़ औक़ात मीन के माइल्ड हो जाती है और स्पेशली ऐसा जो होता है एट नाइट अटैक होता है कफ का। इसके बाद हम देखते हैं चेस्ट एग्जामिन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होगा, इंस्पेक्शन के दौरान रिवील मेजर चेंजेस। जैसे मैंने आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ दैट इज़ मीन कि अगर आप ये भी कह लें कि ये वाइवास क्वेश्चंस हैं कि स्पेशली आप लोगों ने जो साइन सिम्टम बताने हैं उसमें साइन सिम्टम बताते हुए आपने जो चारों है ना आपके एग्जामिन की ये चीज़ें आपको मस्ट टिप ऑफ द फिंगर याद होनी चाहिए। ठीक है, कि उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्पेशली चेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी हम जब डिजीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आपने इन चारों मेथड्स को ज़रूर याद रखना है। इसमें इंस्पेक्शन रिवील्स मेजर चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ supraclavicular, intercostal and sternal reaction due to the frequent use of accessory muscles of respiration. With the repeated episodes होते हैं chest shape is changed to the barrel chest. barrel chest आप लोगों ने पढ़ी है ना जब उसमें हेल्थ असेसमेंट में, तो उसमें देखा होगा आपने कि बैरल शेप किस तरह की होती है। ठीक है, एलिवेटेड शोल्डर, उसके बाद ऑस्कल्टेशन करे तो रिवेल लाउड ब्रेथ साउंड होगा इन द फॉर्म ऑफ कोर्स, क्रैकल्स होंगे, ग्रंटिंग व्हीजिंग थ्रू आउट द लंग रीजन। ठीक है, ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। डायग्नोस्टिक वैल्यू इसकी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जाम करेंगे, उसका लैब टेस्ट होंगे, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एवेल्युएटिंग द डिग्री ऑफ लंग डिजीज। ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट जो होता है ना, सबसे पहले हम इसकी थेरापेटिक मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जो जिस एलर्जी से पेशेंट को जो एस्थमेटिक अटैक हुआ उस एलर्जी से पेशेंट को जो है ना प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, उस अटैक से उसको बचाया जाए। फिर उसमें जो है
اس میں ڈرگ تھراپی کرتے ہیں. ڈرگ تھراپی کے ساتھ اس کے اندر نان فارماکولوجیکل اور فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ دونوں ہی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی میں چاہ رہی تھی کہ ایک مینجمنٹ کے اوپر نا اسپیشلی صرف ازما کی مینجمنٹ کے اوپر آخر میں جس دن ہمارا یہ ختم ہوگا نا یا پھر جس دن ہم نیکسٹ ٹاپک ہمارا اسٹارٹ ہوگا تو اس دن ہم اس کی مینجمنٹ کے بارے میں پھر ایک تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں ساری مزید آپ کو تفصیل بتاؤں گی. اور ساتھ ہی مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ پرویز اکبر کی بک ہے نا ودیارتھی کی، اس کے اندر جی اس کے اندر نا پرویز اکبر بک کے اندر ازما کا جو ٹاپک ہے نا اس کے ساتھ ہی وہاں پہ اس کی سیویرٹی اس کے مائلڈ کا ایک پورا وہ بنا ہوا ہے پورشن. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا دیتے ہیں ڈرگ تھراپی میں اس کو دیتے ہیں جینک دیتے ہیں تھوپولین دیتے ہیں اینڈ کورٹیکوسٹیرائڈ دیتے ہیں. اس کی پریپریشن کیا کرتے ہیں پھر چیسٹ فزیو تھراپی کرتے ہیں اونلی ان بٹوین دا اٹیک. جب مین کے پیشنٹ کو کف ہو رہی ہو نا تو اس میں جو فزیو تھراپی کرتے ہیں میں نے اس دن منمونیا میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو فزیو تھراپی مسٹ آنی چاہیے اگر آپ کلینکل ایریاز میں کام کرتے ہو کہ ہینڈ کی پوزیشن کون سی بناتے ہیں اس کے دوران. مین آپ کے ہینڈ کی پوزیشن بہت امپورٹنٹ رول رکھتی ہے جب آپ فزیو تھراپی کر رہے ہوتے ہیں مین کے بیک مساج جب آپ پیشنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی کو سویر کف ہو رہی ہے تو آپ کے ہینڈ کی وہ پوزیشن جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے. میں آج اپنے ہینڈ کی پوزیشن بنا کے نا آپ کو گروپ میں جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جس کے دوران آپ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. گھر میں بھی کسی کو فرض کرو کف ہو جاتی ہے تو آپ اس کی بیک مساج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اس کی نرسنگ گائیڈنسز یہ ہیں انفیکٹو ایئر وے کلیئرنس ریلیٹڈ ٹو انکریز پروڈکشن آف میوکس اینڈ برونکوسپازم. امپیئرڈ گیس ایکسچینج ہو جائے گی ریلیٹڈ ٹو آلٹر ڈلیوری آف دا انسپائرڈ انزائٹی ریلیٹڈ ٹو پرسیوڈ تھریٹ آف ڈیتھ. اس کے بعد اس کے دیکھتے ہیں ہم نرسنگ انٹرونشن. نرسنگ انٹرونشن میں کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈائریکٹ سے ہسٹری لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پیشنٹ سے کہ اس کو مین کے کن کن چیزوں سے الرجی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کو فرض کریں جب میڈیکیشن بھی دینے لگتے ہیں تو میڈیکیشن کوئی بھی کسی قسم کی میڈیسن جو ہے وہ دینے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کسی میڈیسن سے الرجی تو نہیں ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کو جیسے آگمنٹن ہے ایمپی کلاکس ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے. کچھ کو ان سے بعض اوقات جو ہے کچھ لوگ ٹالریٹ نہیں کرتے آگمنٹن کو اور ایمپی کلاکس کا ان کو دونوں کا برانڈ وہ جو ہے دونوں کا فارمولا جو ہے آلموسٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان سے کچھ لوگوں کو جو ہے ڈائریا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسیس کرتے ہیں اس کا ریسپیریٹری اسٹیٹس. اسیس کا ریسپیریٹری اسٹیٹس بائی مانیٹرنگ دا سیویرٹی آف دا سمٹمس بریتھ ساؤنڈ اسپیک فلو پلس آکسیمیٹری اینڈ وائٹل سائن. اس کے بعد اسیس میڈیکیشنز. Identify medication that the patient is correctly taking, administering medication as prescribed, and monitor the patient response to those medications. Medication may include an antibiotic of the patient has underlying respiratory infection. فارماکولوجیکل تھراپی اس میں کیا جاتا ہے ایڈمنسٹر میڈیکیشن پرسکرائب اینڈ مانیٹر پیشنٹس ریسپانسز ٹو میڈیکیشن. پھر اس میں فلوروتھراپی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ میں بتاتی جاؤں کہ جو میڈیکل مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کرونک پیشنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے نا اسپیشلی کرونک جو چل جاتے ہیں فرسٹ کیور والے جو ہوتے ہیں ان کو تو ہم میڈیکیشن دیں نیبلائز کروائیں سلبوٹامول سے وینٹولین سے. اس کے بعد ایٹرووینٹ ہے. ٹھیک ہے. کلینل ہے. ان سے ہم جو ہے ایکوٹ اٹیک میں اگر ہم ان کو کرواتے ہیں نیبلائز کرواتے ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو ریورسیبل. ٹھیک ہے. ریورس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب اٹیک ہوتا ہے دھماکہ تو وہ پھر
کنٹینیو بار بار ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ الرجن تو ہمارے ماحول میں ختم ہونے والے نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ استھما کے پیشنٹس کو جو ہے بار بار اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد ہم پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، انہیلر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جو انہیلر کی میڈیسن ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے دین جو آپ اورلی لے رہے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے میڈیسن کو انہیل کرے، کیونکہ انہیل کرنے سے وہ کیا ہوگا کہ وہ ایئر وے کے اندر جائے گی، ایئر وے کو بھی اس سے زیادہ مین کے اسموتھ افیکٹ ہوں گے اس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اسٹیم انہلیشن دینی چاہیے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ انہلیشن سے وہ وارم اسٹیم جو ہوتی ہے نا وہ اندر جاتی ہے، تو ایئر وے کو بہت جلدی ریلیف ملتا ہے اس سے۔ اگر آپ جو ہے نا گھر میں بھی اگر کسی کو نہ ختم ہو رہی ہو تو یہ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ بوائل واٹر کے اندر نا ٹنکچر بینزائن کو ملتا ہے، اگر اس کے 2-3 ڈراپس ڈال کے اس پیشنٹ کو آپ صبح دوپہر شام اس کو اسٹیم دینا، تو اس سے بھی بہت زیادہ وہ افیکٹو ہے، اسپیشلی ایزمیٹک پیشنٹ جو ہے۔ باقی جو میں نے آپ لوگوں کو اس وقت وہ چیزیں بتائی تھیں کہ وہ سینامن ہے، ملٹری ہے، اور اس طرح کی چیزیں، گارلک ہو گیا، دوسرا ہمارا کیا ہے ادرک جو ہم یوز کرتے ہیں، جنجر، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہمارے ایئر ویز کو بہت اسموتھ رکھتی ہیں، اور یہ ہمیں کنٹینیو جس طرح کے ہم ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو کنٹینیو اپنی لائف کے لیے شامل کر لینا چاہیے اپنی ڈائٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور رات کو سوتے وقت ایک پانی کا کپ کے اندر یہ بوائل کر کے رات کو سوتے وقت ہمیں آلموسٹ جو نارمل پرسنز ہیں ان کو بھی یوز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ایئر ویز جو ہیں وہ کلیئر رہیں۔ اور آج کل کا تو موسم آپ کو پتہ ہے کرونا کا سیزن ہے، تو اس میں تو ہر بندے کو اپنے آپ کو سیو رکھنا ہے، تو یہ چیزیں آپ اڈاپٹ کر لو، اپنی لائف میں شامل کر لو۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور کیا تھا تمام جو یوز کرتے ہیں وہ اسپیسر ہوتا ہے۔ اسپیسر دیکھا ہے کسی نے؟ وہ بھی ایزمیٹک پیشنٹ کے لیے ہم اسپیسر یوز کرتے ہیں۔ ایک اسپیسر وہ ایک وہ ہے، اس کے اندر نا پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سانس لو، اسپیسر کے اندر اس میں مارکنگ ہوتی ہے، جیسے ہم پلمونری فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں نا، سیم بچوں میں اسپیسر کا سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ اسپیسر کی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ مینجمنٹ میں نے کہا ہم لوگ تھوڑی سی اور مزید ڈسکس کریں گے، کیونکہ استما کی مینجمنٹ ہے وہ اٹس ناٹ اسمال، ٹھیک ہے۔ تو پراپر یہ ساری چیزیں اس کو میں اسپیشل آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتی آپ لوگوں کے لیے، وہ بتاؤں گی اور دکھاؤں گی جو آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہوں گی نیکسٹ ٹائم فیوچر کے لیے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک آ گیا ہے وہ ہے ری ایکٹیو ایئر وے۔ ری ایکٹیو ایئر وے از اے اسمال ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹاپک ہم جو ہے نیکسٹ شامل کریں گے، لیکن ٹیوزڈے کو آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، پہلے ہم ٹیسٹ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو اس ٹیسٹ کے ساتھ ہم شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو وقت سے آپ سب سے کہہ دو جو لوگ آج ایبسنٹ ہیں ٹیسٹ میں، اگر کوئی ایبسنٹ ہوا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، ان کے گھر میں جو ہے نا ہم جو ہے وہ لیٹر ایشو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایون دس آرڈر از فرام پرنسپل، جو لوگ کنٹینیوسلی ایبسنٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی کہہ دو کہ ان کے گھر میں ہم لیٹر ایشو کریں گے، تاکہ پھر ہم ان کو جو ہے ہمارے جو سینڈ اپ ایگزام ہوں گے ان میں بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پریس آپ آج سب کو بتا دو جو لوگ آن لائن نہیں ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم آپ بھی اگر دیکھ سکتے تو ہمارے پاس اونلی 24 لوگ جو ہیں وہ آن لائن ہیں، اور آپ کی 52 کی کلاس ہے۔ اس میں فرق آپ لوگوں کو شاید نہ پڑے، کیونکہ جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہ پڑھیں گے، لیکن جو لوگ مین کے جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ یہ سمجھتے یا تو ان کو بہت زیادہ آتا ہے شاید اس وجہ سے، یا پھر یہ کہ وہ کالج کو رسپانس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، بٹ وہ اپنے لیے ہی جو ہے کیا کہہ لو کہ وہ گھر کھود رہے ہیں، کیونکہ روز کی آپ کی رول کل جو ہے وہ میم کے پاس جاتی ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو اوے کر رہی ہوں اس چیز کے لیے۔ چلیے ابھی میں آپ لوگوں کی رول کال دیکھتی ہوں۔
اب جو 24 سے اوپر جو بھی نیو بچہ آیا ہے اس کی رول کل وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ وہ پریزنٹ، ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں آلریڈی ان لوگوں کو کاؤنٹ کر چکی ہوں جو پہلے 24 لوگ تھے۔ اوکے بچوں، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو۔
آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے سے ٹیسٹ جو ہے پریپیئر کرو گے اور پوری کلاس پریزنٹ ہوگی اس میں. اوکے میں سینڈ کر دوں گی آج. سلائڈس تو میں آلریڈی سینڈ کر چکی ہوں. یہ ری ایکٹیو ایئر والے یہ ختم ہو گئے ٹاپک، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سینڈ کر دوں گی.